मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो आपको पता है मुस्लिम सोसाइटी को तबाह करने के लिए गैर मुस्लिम कुव्वतें, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, वो यही कर रही हैं। वो इस्लाम को दुनिया से ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने के लिए वो ये नहीं करते बेवकूफ़ों की तरह कि एक एक के पास जाके समझाएं, भाई तू दाढ़ी क्यों रख रहा है, भाई तू नमाज क्यों पढ़ रहा है, भाई हज में क्या रखा है, अबे लिबरल बनो, आखिरत का इनकार। ना 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 ना, उन्होंने कहा दो काम कर दो दुनिया में। किसी ने बड़ी एक प्यारी मिसाल दी है कि अगर एक बहुत बड़ा पत्थर, बहुत वजनी, आप उसे अपनी जगह से हिलाना चाहते हो और एक आदमी दो आदमी पकड़ के धक्के दें तो मेहनत ज्यादा सर्फ होगी, उसका आउटपुट बहुत ही कम होगा। क्या ख्याल है भाई? ई करते रहेंगे, जोर लगाते रहेंगे, वो हिलेगा भी नहीं। किसी अक्लमंद के पास जाएंगे तो वो कहेगा भाई लीवर का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करो भाई? एक रॉड लो लंबी है भाई, उर्दू में उसको कहते हैं ना कुव्वत का बाजू, जितना लंबा होगा तो आपको पावर उतनी ही। पाना जो है ना, पाना जिससे आप नट खोलते हैं, और आसान मिसाल दे देता हूं, अगर आप नट खोलने के लिए हाथ से 6 आदमी पकड़ के जोर लगाएं, एक तो वो नट हाथ में ही नहीं आएगा और फिर जोर लगेगा ही नहीं आपसे। उसका तरीका ये, भाई एक पाना लो। पाना तो पता है ना, जिसका घर में पाना टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है। हर वक्त पाना आपको घर में नजर आएगा, लेकिन जब काम पड़ जाएगा तो पाने का पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जगह पे चीज मिलती ही नहीं है। तो मैं उस पाने की बात कर रहा हूं जिसको वक्त पे पाना पड़ जाए तो वो मिल जाए। आपने क्या किया? उस पाने से पकड़ के नट को हिलाया, फिर भी अगर नहीं हिल रहा तो लोग क्या कहते हैं, मैं साइंस समझा रहा हूं देसी स्टाइल में, कुव्वत का बाजू कहते हैं ना साइंस में, जितना लंबा होता है ना लीवर, तो फोर्स उसके एंड में सबसे कम लगानी पड़ती है ना। तो अब आपने क्या किया, जरा पाना, भाई लंबा वाला पाना लेकर आओ। क्या ख्याल है? यही होता है नहीं होता? अबे छोटा पाना से नहीं खुल रहा, लंबा वाला। अबे तबे वहां बोलना पड़ता है, वरना वो लाएगा नहीं, सुस्त है ना सामने वाला, वो भी तो मुसलमान है, कलमा गो है ना। उसको जब तक अबे तबे नहीं बोलोगे, आपका बेटा है, छोटा भाई है, वो भी फौरन पाना लेके नहीं आएगा, क्योंकि पूरी कौम क्या चल रही है भाई, सुस्त। ये जन्नत में जाएगी जिससे पाना नहीं खुल रहा, और पाना तलाश करो तो वो लाके नहीं दे रहा सुस्ती की वजह से, तो ये कहां जाएगी मेरे भाई? जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात हासिल करेगी। ई ख्याल अस्तो महालस्त, शायर ने कहा ये ख्याल है जो पूरा होने वाला नहीं है। राहत अंधोरी ने कहा था कि खुशफहमियों की भीड़ में तू ये भूल गया, कोई शेर का मुझे अक्सर शेर याद नहीं होता, उसका मतलब याद रह जाता है, तो मैं वो शेर अपने अल्फाज में रिपोर्ट पेश करता हूँ, फिर शेर नहीं पेश करता। यानी शायर ने जो शेर में रिपोर्ट दी है ना, वो रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि खुशफहमियों की भीड़ में तू ये भूल गया, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। समझ रहे हो ना? फिर जन्नत में जाने के लिए पहले क्या होता है? मरना पड़ता है। तो अब आपने क्या किया, उस सुस्त को बोला कि यार लंबा वाला पाना लेके आ। तो लंबा वाला जब आप पाना लेके आएंगे तो उसके किनारे पे थोड़ा सा जोर लगाएंगे, जोर कम लगेगा, आउटपुट उसका ज्यादा मिलेगा। इससे पता चलता है कि कोई भी काम जब बेढंगे तरीके से किया जाता है उसमें मेहनत ज्यादा होती है, रिजल्ट उसका जीरो होता है। और जब भी कोई काम खोपड़ी शरीफ इस्तेमाल करके, प्लानिंग करके, अकल इस्तेमाल करके किसी काम को किया जाए तो मेहनत कम होती है, आउटपुट उसका क्या होता है? बहुत खानदानी होता है। अब आपने क्या किया, वो जो पत्थर जिसको हिलाना था ना, एक पाना लेकर आए, रॉड लेकर आए, मजबूत रॉड हो, वो पत्थर के नीचे किनारे पे रख के जरा सी पुश करोगे, वो पत्थर क्या करेगा? लुढ़क जाएगा वो, बशर्ते कि उसको पत्थर के जो सेंटर है ना, जो उसके वेट का जो मरकज है, वहां रखा जाए, वहां रखा जाए।
آپ کو پتہ ہے دنیا مسلمانوں کو جو تباہ کرنے کی کوشش میں ہے نا, یہ میرا موضوع, یہ بیچ میں ایک الگ سے بات آ رہی ہے لیکن یہ پھر بات رہ نہ جائے. اصل جو میرا ٹاپک ہوتا ہے بیچ میں درمیان میں بریک لیتا رہتا ہوں. ہوتا ہے نا یو فون تم ہی تو ہو, یہ یوں سمجھ لو, کوئی بھی پروگرام ہو یو فون تم ہی تو بیچ میں آ جاتا ہے نا. اب اس کا کوئی تک بنتا ہے, لیکن یو فون والے کہتے ہیں تک بنے نہ بنے ہمارا فون تو بکے گا نا. ابے بھائی ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہو, بیچ میں آ گیا یو فون تم ہی تو ہو, کوئی تک بن رہا ہے, ادھر ارطغرل ہے, ادھر ملک پہ حملہ ہو رہا ہے, اور بیچ میں کیا آ گیا یو فون. یو فون والوں سے آپ بولو کہ یار یہ بیچ میں تم یو فون ڈرامے کے بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ کہہ رہے ڈرامہ گیا تیل لینے, ہمیں اپنا موبائل بیچنا ہے, ہمیں اپنی سم بیچنی ہے. تو میں بھی بعض دفعہ ٹاپک سے بیچ میں ہٹ کے اس لیے بیچ میں بات لے آتا ہوں کہ وہ بڑی کارآمد بات ہے, وہ میں نے چلتی کرنی ہے, وہ بعد میں شاید موقع نہ ملے, تو اس لیے میں تھوڑا سا بیچ میں نا پاز کا بٹن دبا کے ایک الگ بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ یہ ہے, یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ قوت کا بازو اور اس کی جو فورس ہے وہ بیچ میں لگے جہاں سارا ویٹ کا جو مرکز ہے, تو محنت تھوڑی ہوتی ہے, رزلٹ اس کے بہت زیادہ. تو آپ کو پتا ہے مسلم سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے غیر مسلم قوتیں, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں, وہ یہی کر رہی ہیں. وہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ یہ نہیں کرتے بے وقوفوں کی طرح کہ ایک ایک کے پاس جا کے سمجھائیں بھائی تو داڑھی کیوں رکھ رہا ہے, بھائی تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے, بھائی حج میں کیا رکھا ہے, بھائی لیبرل بنو, آخرت کا انکار. نہ 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 نہ, انہوں نے کہا دو کام کر دو دنیا میں, ایک بے حیائی پھیلا دو بس, بلکہ دوسرا بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. لڑکیوں کو گھروں سے نکالو, خواتین عورت کی آزادی کے نعرے لگاؤ, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, آٹومیٹیکلی 20 30 40 50 سال کے بعد سب بیڑا غرق ہو جائے گا. عورت جب گھر سے نکلے گی, جاب کرے گی آپ کے ساتھ, دفتروں میں بیٹھیں گی لڑکیاں مختلف ڈیزائن کی, آپ جو گھر میں دیکھ رہے ہو 10 سال سے وہ ڈیزائن چینج ہوا نہیں ہے, اور ادھر روزانہ ڈیزائن کیا ہو رہا ہے, بولو بھائی, چینج ہو رہا ہے ڈیزائن. تو وہ پرانا والا اچھا لگے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ اچھا. ادھر انٹیوں سے آپ کی دوستیاں ہوں گی, انٹیوں سے دوستیاں ہوں گی, زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, لڑکیاں بے پردہ ہو کے گھومیں گی, کو ایجوکیشن سسٹم آئے گا, یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالج میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں گے, تو لڑکوں میں بھی شرم نکلے گی, لڑکیوں میں بھی حیا ختم. پروفیسر صاحب کے لڑکیوں اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات, اور فیمیل پروفیسر کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات, زنا پھیلے گا. نکاح میں بڑی ٹینشن ہے, زنا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. نکاح تو ٹینشنوں سے بھری لائف کا آغاز ہے. تو جب مرد کو سستے میں وہ مزہ جو ہزاروں لاکھوں روپے مہر اور گیس بجلی کا بل اور گھر کا انتظام, یہ ساری چیزیں کر کے جب فری پھوکٹ میں نئی لڑکی مل رہی ہے تو پاگل ہے کہ وہ نکاح کرے گا؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ جب وہ نکاح نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ 10 20 30 سال میں گدھے گھوڑوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے گا, فیملی سسٹم تباہ و برباد ہونا شروع. جب نکاح نہیں ہوگا, گدھے گھوڑوں میں کیا ہوتا ہے, زنا ہوتا ہے نا, تبھی گدھے گھوڑوں کا فیملی سسٹم ہوتا ہے. ابے کبھی سنا گدھے کے چاچا آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے, گدھے کی پھپھو آئی ہوئی ہے, کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ یار سستی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. نہیں سنا تو بول دو نہیں سنا بھائی. گدھے کے ماموں آئے ہوئے ہیں, گدھے کی خالہ آئی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے کتے بلے, یہ ان کے فیمیل سے ریلیشن ہوتا ہے, فزیکل ریلیشن ان کا ہوتا ہے, اور رشتے نہیں بنتے. تو جب خاندانی نظام تباہ ہوگا تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ میرے ابا مسلمان, میرے دادا مسلمان, میرے ماموں مسلمان, میری پھپھو مسلمان, میرا خاندان مسلمان, میرا بھائی, میری بہن, پورا ایک پریوار ہے جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں, خاندان ہے. خاندان کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے ہم بچے ہیں. میں چرس نہیں پیتا, اسلام تو ہم بالغ ہونے کے بعد سمجھ میں آتا ہے. بھائی ہم پہ ابا کی بھی نگرانی تھی, بڑے بھائیوں کی بھی نگرانی تھی, بہنوں کا بھی خیال تھا. پھر آگے ہماری شادی ہوئی, ہمارے بچے ہوئے, اب بھی اگر سٹا لگائیں گے سوچیں گے بھائی بچوں کا کیا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ آگے ان کی ذمہ داریاں ہیں. تو ذمہ دار آدمی برائیوں کی طرف نہیں جاتا. بہت سارے مسائل ہیں. پھر انسان بھکاری بننے کی طرف بھی نہیں جائے گا. بچے بڑے ہوں گے, آپ کا دست و بازو بنیں گے, معاشی ترقی ہوگی, بہت سارے فائدے. انہوں نے کہا ایک چیز کو فوکس کرو, بے حیائی پھیلاؤ, جس سے خاندانی نظام کیا ہو جائے؟ تباہ, ختم. اس کے بعد گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے.
حکومت کے وفادار ہوں گے جیسے گورے حکومت کے وفادار ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. امریکہ میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے، یو کے میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے. ان کے ہاں اچھا وہ نہیں ہے جو شراب نہ پیتا ہو، نہ اچھا وہ نہیں ہے جو لڑکوں سے بدفعلی نہ کرتا ہو. کہہ رہے ہیں جا بھائی تیرا مرضی، تو 10 لڑکوں سے بدفعلی کر، تو لڑکیوں سے زنا کر، تو اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، تو اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا جا، ہمیں اس سے ٹینشن نہیں ہے. امریکہ میں، یورپ میں، اٹلی میں، جرمنی میں اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وائٹ منی ہے یا نہیں ہے، اور وائٹ منی کا مطلب ٹیکس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، ایسی کی تیسی والا جو مرضی کرنا ہے کرو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی میں بات کا بٹھانا بڑا مشکل کام ہے یار، بہت مشکل کام. ابھی دیکھو نا غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے، یہ کون کنٹری کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں کیا؟ یہ جو بدترین ظلم ہو رہا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب یافتہ، ایٹیٹیوڈ پہ دنیا مرتی ہے. ایٹیٹیوڈ تو گورے جیسے ہونے چاہیے بھائی. امریکہ میں جاؤ، اسٹائل بھی وہی ہوتا ہے امریکن والا نا، جب مجھے لوگ بتا رہے ہوتے امریکہ میں جاؤ مفتصاب علاج فری ہے، ایکچولی یہ وہ اتنا اچھا ہے تو فلسطینیوں کو کیوں مار رہا ہے بھائی تو؟ ہماری مثال چپل چرانے والے کی ہے. ہم اتنے بڑے چور ہیں، وہ یہ چپل چرا کے بدنام نہیں ہوتے. دنیا میں چوروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک مسجد سے چپل چرانے والا جو بے عزت بھی ہوتا ہے، پٹتا بھی ہے، کوئی اس کو رشتے ناتے بھی نہیں کرتا، اور ایک ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی بڑی اسمگلنگ کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کا خون چوستے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اور بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں ان کی، بڑے بڑے ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مہنگی خوشبو انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہوتے بہت ہی خاندانی چور ہیں. ہمارے بہت سے سیاستدان الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، بہت خاندانی ہوتے ہیں چور، لیکن ان کی بے عزتی اس طریقے سے بولو نہیں. کفر اور اسلام میں یہ فرق ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم بہت اچھے ہیں، ہم چپل چور ہیں میرے بھائی. ہماری چوری کیا ہوگی یار؟ ان کی چوریاں بین الاقوامی. انہوں نے عراق کے بچوں کا خون بہایا ہے، عراق کے سینکڑوں بچوں کو بھوک سے مارا ہے انہوں نے لیبیا میں سورشیں برپا کر کے لیبیا کا سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. تو اس لیے میرے سامنے نہیں زیادہ یہ وہ ایکچولی کر کے نا زیادہ یہ سٹائل ہی ہیں بس. خیر ابھی تو ہم اپنا دکھڑا رو رہے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ قوم کو تباہ کیسے کیا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے پوری دنیا میں، ملیشیا نے اتنی ترقی کر لی، نمازی بھی ہیں، اور ملیشیا میں بہت اچھا ماحول ہے، نکاح نہیں ہے وہاں پہ. نکاح کیا ہے؟ تبھی امریکہ کی بڑی اچھی دوستی ہے، یورپ کی بڑی اچھی دوستی ہے ملیشیا سے. وجہ کیا ہے؟ وہاں جب آپ نکاح کرنے کے لیے جاؤ گے تو 10 سال گرل فرینڈ بنا کے رکھو، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ہمارے حکمران بھی اسی پہ آ گئے ہیں، کو ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں ہم پیسے، آپ نمازیں پڑھو، مسجدیں بناؤ، آپ حج کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن کے لیے IMF کی طرف سے آپ کو قرضہ جب ملے گا جب لڑکا اور لڑکی چپک کے بیٹھے ہوئے ہوں. حالانکہ اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے بھائی؟ اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے یار؟ آپ بچے کو، ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہو، میرے بیٹوں کو پڑھاؤ بھائی. ٹیوٹر گھر میں آتا ہے، کہتا ہے جب پڑھاؤں گا جب پڑوس سے بچیاں بھی ان کے ساتھ لا کے بٹھاؤ گے. آپ ایک تھپڑ لگا کے ٹیوٹر کو بھگاؤ گے، بھائی تو اس کو پڑھا یار، پڑوسوں ان کی بچیوں سے تیرا کیا لینا دینا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے نہیں جی پڑوسیوں کی بچیاں لڑکیاں بھی آئیں گی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ چپک کے بیٹھیں گی تو میں پڑھاؤں گا، ادروائز میں نہیں پڑھا رہا. اس کا مطلب یہ اس کے بہت کچھ اور کر رہا ہے بھائی. یہ ٹیوشن کا ایک بہانہ ہے، مقصد اس کا ہمارے بچوں کو بگاڑنا ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں، آپ لوگ کی تو کھوپڑی شریف ہے نا الحمدللہ، پیتے نہیں ہیں، تو وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور ہم بہت بے وقوف لوگ ہیں. اس لیے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ ادھر ادھر چیزوں میں بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، بھائی یہ تو کرنا ہے، نماز تو ارکان اسلام میں سے، اس سے کون انکار کر رہا ہے. لیکن ہم غیر مسلموں کی سازش نہیں سمجھ رہے. تبھی میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں جلدی شادی کرو، 4 شادیاں کرو، اس کے بغیر تم اس طوفان سے بچ نہیں سکتے جو سیلاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے تمہارے اوپر. کیونکہ جب تمہارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا نا، سمٹے گا، ابھی ختم نہیں ہوا، سمٹنا شروع ہوا ہے.
सिमटने से नुकसानात सामने आना शुरू। देर से शादी होगी, फिर बच्चे भी कम होंगे। जब आपको खानदान चाहिए नहीं तो बच्चे कितने चाहिए? 2 1 इसी तरह चाहिए ना। उसका नुकसान क्या हो रहा है? जिसके बेटा हो गया रोकेगा, बेटा नहीं हुआ बेटियों की लाइन लगाएगा, फिर वो उनके रिश्तों की मुश्किलात। अब उनके रिश्तों की मुश्किलात, तो फिर बेटियों से वो तमाम काम करवाएगा जो इसके बाप दादा में उसका तसव्वुर भी नहीं था। वो तमाम काम करेंगी इसकी बच्चियां। ये होना शुरू हो गया है, ये ऐसा नहीं है कि होगा, ये हो रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा तो कभी आओ हमसे छांव में मिलो, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इज्जतदार घरों में क्या क्या हो रहा है। इज्जतदार घरों की बात कर रहा हूं। तो बात ये चल रही थी कि उनको पता है कि भाई बेहयाई को मार्केट में फैला दो, बाकी घुन्ने बन के बैठे रहो तो ये खुद ही बर्बाद गधे घोड़े बन जाएंगे, कुत्ते बिल्ले बन जाएंगे। ये गधे घोड़े बहुत हल्का लफ्ज है, खुदा की कसम, इसके लिए कुत्ता बिल्ला लफ्ज ही ठीक है। तो क्योंकि जब निकाह नहीं है तो गधे घोड़े हैं, बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भंगी चमारों वाला रिश्ता होता है, कोई रिश्ता ही नहीं है। जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। अभी तो एक मर्द पे जिम्मेदारी होती है, यार मेरा बाप भी है, मेरी माँ भी है, मेरी बहनें भी हैं, मेरे भाई भी हैं, हमें हमारे बड़े भाइयों ने पढ़ाया, जिम्मेदारी थी ना। अगर हम होते ही नहीं, 2 ही होते बड़े वाले, तो कोई जिम्मेदारी नहीं आनी थी उनके ऊपर। पूरा एक सिस्टम है, नेचर है, उससे बगावत पे लगा दिया आपको। बस एक चीज आपकी खोपड़ी में डाल दी, तरक्की, दौलत, पैसा। कमाने वो भी नहीं दे रहे। कमाल की बात ये, कमाने वो भी नहीं दे रहे। हमारे मुल्क में इतने वसाइल हैं ना, इतने वसाइल, सोने की कानें दफन है, कोयले की कानें दफन है कि हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है। तो लगा दिया कि असल चीज है पैसा और तरक्की, खानदान वानदान कुछ नहीं होता, और करने वो भी नहीं दे रहे। आप कह सकते हो ना हम खुद ही बुरे हैं, भाई हम भी बुरे हैं, लेकिन हमें अच्छा बनने भी नहीं दिया जाता। हम पर ऐसी चीजें मुसल्लत हैं, अब वो चीजों पे मैं बयान नहीं करूंगा ज्यादा, और ऐसा निज़ाम मुसल्लत है। खैर हम अपने दुखड़े रोते हैं, जो हम सुस्ती पर मैं रिपोर्ट पेश कर रहा था आपके सामने ना, हम उसी की तरफ आते हैं। दूसरा इकोनॉमिक, दो चीजें हैं ना जिस पे उन्होंने लगा दिया। एक ये कि बेहयाई फैला दो, दूसरा सूदी निज़ाम। तो उनको पता है सारा पैसा सिमट के कहाँ आएगा, ये भूखे नंगे ही रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। 2 चीजों को फोकस किया, बाकी तो बड़े होशियार हैं।